اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں آیت خاتم النبیین کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور جماعت احمدیہ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے اور کس طرح قرآن مجید اور احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پروگرام میں اس بات پہ گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد نبی آنے کا کوئی تصور موجود ہے؟ اگر ہے تو کس رنگ میں قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے؟ وہ کون سی آیات ہیں جن میں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہتے ہوئے آپ کی شریعت پہ لوگوں کو چلانے کے لیے خادم اسلام نبی آ سکتا ہے؟ یہی گفتگو تیسرے پروگرام میں جاری رہی اور بعض دیگر آیات پیش کی گئیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ آج بھی ہم سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو محترم کالوں صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم 3-4 آیات پہ گفتگو کر چکے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اس جو پچھلے پروگرام میں جو آیات پیش ہو چکی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور آیت بھی ہے جو اس سلسلے میں آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ سورت آل عمران میں ایک مضمون بیان فرماتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا۔ عہد یہ تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے تمہارے زمانے کی ضروریات کے مطابق۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم نے فرمایا 2 کام کرنے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس آنے والے رسول کی مدد کرو گے۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیو کیا تم میرے ساتھ اس عہد کو پورا کرنے کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر تم مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے جواب دیا کہ یا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس معاہدے کی پابندی کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم بھی گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس معاہدے کا کہ میرا تمہارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ اس آیت میں نبیوں سے
ایک پختہ عہد لینے کا مضمون بیان ہوا جی اور وہ عہد کس بات کا تھا کہ آئندہ جو رسول آئے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. جی تو نبیوں نے اقرار کیا کہ یا اللہ ہم یہ عہد پورا کریں گے اور اس عہد کی پابندی پہ خدا تعالیٰ نے دوبارہ بھی اس بات کا کہا کہ جو اس عہد کی نافرمانی کرے گا، عہد شکنی کرے گا، وہ فاسق قرار پائے گا. اس عہد کی پابندی کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والا رسول اگر ان انبیاء کی وفات کے بعد آنا ہے جی تو اس عہد کی پابندی کی شکل یہ ہوگی کہ پہلے تو وہ اپنی امت کو اس رسول کے آنے کی بشارت دیں جی کہ بھئی میرے بعد جو رسول آئے اس پہ ایمان لانا، اور اپنی امت کو نصیحت کر جائیں بڑی تاکید کے ساتھ کہ اس کی مدد بھی کرنا اور اس پہ ایمان بھی لانا. جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں سے آئندہ رسول پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا جو معاہدہ کیا گیا اور تمام نبیوں نے اس معاہدے کی پابندی کا اقرار کیا، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے بات کسی رسول کے آنے، اس رسول پہ ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا؟ جی یہ بنیادی سوال ہے. اگر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں کسی رسول کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ نے نبیوں والا یہ معاہدہ کیا ہے جی اور آپ نے اس عہد کی پابندی کا اقرار کیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں رسول آ سکتا. یہ بنیادی سوال ہے. جی جب ہم اس سوال کی تلاش کرتے ہیں تو سورت احزاب جی جو 22ویں پارے میں ہے اس کے پہلے رکوع میں جو آیت نمبر 8 ہے جی اس میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا تھا. ٹھیک ہے. وہ کیا عہد تھا اس کی تفصیل سورت آل عمران میں بیان کر دی گئی. یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا کہ یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے نبیوں والا عہد لیا تھا، وَمِن کا، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی وہ عہد لیا گیا تھا. یہ تو مجموعی ذکر فرمایا نا. جی جی آگے خصوصیت کے ساتھ بعض نبیوں کے نام بھی لیے جی کہ ہم نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا. فرمایا وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے نوح سے بھی یہ عہد لیا، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، کہ اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا عہد باندھو اور اپنی امت کو اس بات کی تلقین کرتے ہو. فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے نبیوں سے یہ بڑا پختہ عہد لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے. تو یہاں سچوں سے مراد انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا. انبیاء سے بڑھ کر اپنے عہد کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جی فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان نبیوں کے اس عہد باندھنے کے مطابق ان کی زبان سے اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سن کر
اس پر ایمان لانے، اس کی مدد کرنے کی تاکیدی نصیحت سن کر بھی جو لوگ ان نبیوں کا انکار کریں ان کے لیے خدا تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا۔